اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اردو کوائٹس کے پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس کے کرنے کے برکت سے اللہ پاک آپ کو ہر طریقے کی آپ کی مدد کرے گا، ہر طریقے کی پریشانی کو ختم کرے گا۔ خصوصاً میرا وظیفہ رزق کے حوالے سے ہے، یعنی جو میرے بہن بھائی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، ان کے کاروبار کو وسیع کرے، وہ اس وظیفے کو ضرور کرے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر میں دولت کی ریل پھیر لگا دے گا۔ آج کل پیارے بہن بھائیوں، ہر تیسرا بندہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کاروبار وسیع کرے، اس کی کمائی میں برکت عطا فرمائے تاکہ ان کے گھر کے اخراجات بخوبی سر انجام ہو سکے۔ تو میرے وہ بہن بھائی اس وظیفے کو لازمی کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کی تمام مشکل پریشانیوں کو حل کر دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کرنا ہو تو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی فضیلت کیا ہے اور کیا برکات ہیں۔ اسی وجہ سے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ بیان کروں گی کہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یعنی بہت ہی غریب تھے۔ گھر پہنچے، اپنی بیوی سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ بیوی نے کہا آج کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں۔ وہ چل پڑے، یعنی خاموش ہوئے اور مسجد کی جانب چل پڑے۔ مسجد میں جا کر اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے میری مدد کر، مجھے کچھ کھانے کو عطا کر۔ نماز صلاۃ حاجت ادا کرنے کے بعد جب گھر پہنچے تو بیوی سے وہی سوال کیا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ پھر وہ مسجد میں چلے گئے اور صلاۃ حاجت ادا کی، 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کی اور اللہ کے حضور دعا کی۔ ادھر بیوی جو کہ فارغ بیٹھی تھی کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں، جو ہی چکی کے پاس گئی، چکی یعنی کہ پہلے زمانے میں آٹا پیسنے کے لیے چکی استعمال کیا کرتے تھے، چکی کو گھمانا شروع کر دیا۔ جب چکی گھومی تو چکی سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ بیوی حیران ہوگی کہ گندم کا ایک دانہ گھر میں موجود نہیں اور چکی میں سے آٹا کیسے نکل آیا۔ گھر میں جتنے برتن تھے اس نے آٹے سے بھر دیے۔ شوہر یعنی صحابی گھر واپس آئے اور پوچھا کہ بیگم کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے سارا ماجرا، یعنی ان کی بیوی نے سارا ماجرا صحابی کو سنا دیا۔ کہا کہ میں فارغ بیٹھی تھی کہ چکی کو گھمانا شروع کر دیا، جو ہی چکی نے گھومنا شروع کیا کہ آٹے کی بارش ہو گئی۔ اتنا آٹا جمع کر لیا ہے کہ گھر میں ہر برتن میں آٹا ہی آٹا ہے۔ جب بیوی نے چکی کو اٹھا کر دیکھا تو نیچے گندم کا ایک دانہ تھا۔ حیران ہو گئی، صبح اٹھی اور سارا ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیان فرمایا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا خاوند مسجد میں جا کر
اللہ کے حضور 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کر کے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، تب ہی اللہ تعالیٰ نے تمہاری چکی میں آٹے کی بارش کر دی۔ اگر تم چکی کو اٹھا کر نہ دیکھتی تو پوری زندگی اس چکی سے آٹا کھاتی رہی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا پورے یقین اور پورے ایمان سے ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہر طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے، ہر طریقے کی اس کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو میرا آج کا وظیفہ قرآن پاک کے بہت ہی پیارے الفاظ الف لام میم کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ چاند دیکھ کر کریں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ اس وظیفے کو کریں گے، اس کی آپ کو جو برکات حاصل ہوں گی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں ہم اپنے وظیفے اپنی عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ قرآنی الفاظ پڑھنے ہیں، الف لام میم۔ 100 مرتبہ اس کی تسبیح آپ نے کر لینی ہے، اور اول آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ کر جب آپ اللہ سے دعا مانگیں گے تو وظیفہ اور بھی زیادہ طاقتور ہو جائے گا اور بھی پاورفل ہو جائے گا۔ بعد میں بھی آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ وظیفہ دوبارہ سنے کہ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب صبح آپ نماز فجر کی نماز ادا کرے اس کے بعد آپ نے صلاۃ حاجت ادا کرنی ہے۔ صلاۃ حاجت ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ الف لام میم آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ رو کر گر گرا کر اپنے الفاظوں میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، آپ کے کاروبار کو وسیع کرے گا۔ بس پورے ایمان اور پورے یقین کے ساتھ وظیفے کو کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی ہر طریقے سے مدد کرے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔